آپ نے پھر دیکھا یہ میرا خیال ہے کہ 7ویں دفعہ ہم آ رہے ہیں اور عدالت کے حکم پہ آ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے نہ ہم بے توقیر ہوں گے، لیکن اس سے عدالتیں بھی توقیر ہوتی ہے، جمہوریت بے توقیر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف فرمائے، سابقہ اسپیکر صاحب ہے، پنجاب کی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ہم یہاں پر جو اپنی عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو حکومت کو لے کے آنے والے، وہ یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی کو نہیں مانتا، عدالت کو بھی نہیں مانتا اور اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہتھ کنڈے آپ نے پہلے استعمال کی، آج استعمال کر رہے ہیں، آئندہ استعمال کرنے کا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ ابھی تک بٹو صاحب جو ایک جنریشن کا لیڈر تھا اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو عمران خان صاحب جو ہے یہ 3 جنریشن کا لیڈر ہے، اور جتنا آپ ظلم کریں گے، جتنا آپ اس کو جو ہے اس کے ورکر کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس سے آپ خود تو حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو نفرتیں ہیں، جو اداروں سے ناراضگی ہے، جو حکومت وقت سے ناراضگی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک طرف جس طرح عمر ایوب صاحب نے بلوچستان کی بات کی، یہی حالات ٹی پی کی طرف تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نہ کرے کہ اس طرف جائے، لیکن جو ریاست نے ٹی پی کی عوام کے ساتھ، ٹی پی کے پختونوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا، صرف پی ٹی ورکر کے ساتھ نہیں، جو پختون یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، چاہے مزدوری کے لیے آئے تھے، چاہے یہاں پر رہائش پذیر تھے، چاہے جس مقصد کے لیے آئے تھے، اور جن کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں نے جو کیا، ایک ورکر کو 7-8 ایف آئی آر میں ڈالا گیا، اور جب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو مزید نئے ایف آئی آر اس پہ ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے حوصلے تو پست نہیں ہوتے، لیکن یہ ریاست سے ناراضگی جو ہے مزید بڑھ جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ رویہ، جو آپ کا جو رویہ ہے، اس پہ نظر ثانی کرے۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس اداروں کو اون کرتے ہیں۔ ہم ادارے کے کسی فرد کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس اداروں کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب آئین نے اس کے جو حدود متعین کیے اس میں رہیں گے۔ تو اس سے اداروں کے پیچھے جب عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کمزور ہوں گے، اور کمزور ادارے کمزور پاکستان کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ پاک نہ کرے اگر دوبارہ اداروں نے فیصلہ کیا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم آپریشن کی، جس طرح ہماری سینئر نے پہلے بات کی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو اس دفعہ اداروں کو عوام کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ عوام اور اداروں کے درمیان کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ تو میں اس کی میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ پاکستان کے فائدے میں ہے، نہ اداروں کے فائدے میں ہے، اور نہ جمہوریت کے فائدے میں ہے۔ السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود عدالت کو نام دیے تھے، اور عدالت کے حکم کے مطابق آج حسب معمول اور حسب اجازت عدالت کے ہم لوگ اڈیالہ جیل آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ پچھلے ہفتے بھی یہی ڈیلیگیشن تھا اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اپنی عدالت میں اور بڑی سختی کی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہاں پہ یقین دہانی کرائی کہ جیل مینول کے تحت اور قانون کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف سے ضرور ملاقات کرائیں گے یہ لوگ۔ پر بدقسمتی کے ساتھ آج آپ حال دیکھ لیں کہ قانون نام کی کوئی چیز ملک میں نہیں ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں جو کرنل بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ حاوی ہو گیا ہے باقی چیزوں پہ۔ یہ تیسری بار کنٹیمپٹ ہو رہی ہے۔ آج صبح بھی میں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین صاحب کے ذریعے کنٹیمپٹ کی پٹیشن دائر کی، اور امید ہے کہ وہ کل وہاں پہ لگے گی انشاءاللہ۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز کیونکہ نہیں ہے، تو لوگوں کو رات کے اندھیرے میں دن دہاڑے اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھی سینیٹر روحان عباس بگٹی صاحب کو ملتان سے ان کے گھر سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کون سے بوگس چارجز ان پہ لگائے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ، جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب کے ساتھ بھی، سب سے پہلا
جو پوائنٹ ہم نے رکھا تھا وہ آپ کا انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز اور مسنگ پرسنز کا تھا. بلوچستان کے لوگوں کی آواز اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیں. وہاں پہ امن و امن کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. وہاں پہ حکومت نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں. سیکیورٹی فورسز 8 سے زیادہ اضلاع میں آپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ صوبائی حکومت کی ریڈ صرف اور صرف آپ کے ریڈ زون تک رہ چکی ہے. خیبر پختونخوا کے بارڈر اضلاع میں وہاں پہ کوئی پٹواری بیٹھ کے نہیں بیٹھا ہوتا. بارڈر اضلاع پہ وہاں پہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے واجبات 1100 ارب روپے دینے ہیں مرکز نے, وہ ابھی تک نہیں دے رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت کے اداروں کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. قرض جو پاکستان نے لیے تھے ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے تقریباً 400 ارب روپے صرف اس سال مزید دینے پڑیں گے. اور جنید اکبر خان صاحب نے بھی کمیٹی بنائی ہے, وہ آ کے بریف کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ جو قرضے ری شیڈیول ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا ٹوٹل پڑے گا پاکستان کی عوام پہ. وہ بھی تقریباً 2-3 ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے. یہ وہ حالات ہیں خواتین و حضرات جس میں ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ افراد زر بڑھ رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں وہ سکڑ گئی ہیں -2% سے. آپ کی غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے. 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, اور فی کس تقریباً 40 لاکھ روپے وہ دے کے باہر جا رہے ہیں. 27 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا. اور یہ عقل کے اندھے فارم 47 والے جو ہیں شہباز شریف اور اس کے ساتھی, یہ IMF کے سامنے 1.5 ارب ڈالر کے لیے انہوں نے کشکول اٹھایا ہوا ہے. یہ حالات ہیں. SIFC کی کیا کارکردگی ہے؟ نیل بٹا نیل. سندھ کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ کا CCI کا اجلاس نہیں بلایا ابھی تک, آپ کا NFC کا اجلاس نہیں بلایا. ملک میں افراتفری, ہر چیز بند, بے روزگاری عروج پہ, آئین اور قانون کا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے. اور یہاں پہ صرف اور صرف نشانہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کو, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, برشا بی بی صاحبہ کو, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, اعجاز چودھری صاحب کو, میاں محمود رشید صاحب کو, حسان نیازی صاحب کو, ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی ہیں, عمر چیمہ صاحب, ہمارے باقی ساتھی پابند سلاسل ہیں, ان کو صرف نشانہ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ میں پھر کل پریس کانفرنس میں بھی بات کی, ٹویٹ بھی کی, اس وقت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایک کڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مسلح افواج کے بہادر نوجوان اور بہادر ہمارے ینگ افسر شہید ہو رہے ہیں وہ فالٹی. عمر عیوب صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خلاف جو قانون جین منول کے مطابق ہماری ملاقاتیں ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. عمر عیوب صاحب نے تو تمام جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے پورا تبصرہ کیا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہمارے صوبے خاص کر مرچ ایریا, بارڈر ایریا اور بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آپ کو ملیں گے کہ ہمارے افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, اور سویلین کی جو ہے نا شہادتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان میں بھی یوسف کے حال ہے. سب سے پہلے تو میں مطالبہ کرتا ہوں, جیسے PTI مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور جو خاص کر فاٹا ایریا میں جو مرج ایریا اس میں اس وقت جو صورتحال ہے اس معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. دیکھیں اس وقت تو جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے وہ کوئی لوکل مسائل کی وجہ سے نہیں ہے.
وہ آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے KP میں جو حالات ہے اس پر پارلیمنٹ فاٹا میں بلچ ایریا جو ہے، یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ افغان پالیسی کا نتیجہ ہے، یہ فارن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ فارن پالیسی، افغان پالیسی پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنا غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا صوبہ ہے بلوچستان ہے، ہمارا تو مین اکانومی چلتی ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ کاروبار پہ، بلوچستان کا ایران کے ساتھ بھی زیادہ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے، جبکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس کے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ جب اسپیکر صاحب نے ایک اسپیچر کو بیٹی بنائی تھی اور جو ہمارا پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس پہ ہم نے جو اقدامات کی، جو سفارشات دی اور اس پہ عمل ہوا، تو ہماری ایکسپورٹ یہ 400 بلین سے 1.7 بلین تک پہنچ گئے اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ ایکسپورٹ اس کو کم از کم 3 بلین تک لے کے جائیں گے، اور 3 بلین سینٹرل ایشیا کنٹریز، رشین اسٹیٹ، اس تک اپنا بزنس۔ اگر آپ وہاں ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو پاکستان کی دیگر پنجاب یا سندھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک جہاں مارکیٹ ہے وہ چھوٹا مارکیٹ ہے۔ آپ بڑے مارکیٹ سے دور، ہمارے پاس ویسے یہ راستہ ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اتحاد میں لیا جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی بے چینی ہے، بدامنی کی۔ یہ ایم این اے صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب خود بھی بات کریں گے، ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمارے جتنے ایم این اے جس کو ٹینشن کارز آ رہی، تو جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور کون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ تو سیاسی مینیورنگ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے۔ ایجنسیاں جو ہے نا وہ مینیج کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا وہ زدوکوب کرے، اس کے خلاف کیسے مختلف اسکینڈل بنائے، اس کو جو انڈر پریشر رکھے، اس کے خلاف کیسز بنائے۔ جو اصل کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے صرف خیبر پختونخوا کی نہیں، آپ سندھ میں دیکھ کے کچوں کے ڈاکوے ہیں، آپ پنجاب میں دیکھ کے کچے کے ڈاکوے ہیں، ان سے یہ ملک نہیں سنبھالا جا رہا۔ ان کے اندر جو ہے نا ایک جمہوریت اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے۔ ہم نے تو آلریڈی ایک الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ایک چارٹر ہم بنا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک پہ ایک الیکشن ہو، ری الیکشن ہو، اور ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو، جس پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس کو اعتماد ہو۔ میں جنید اکبر خان جو ہے نا باقی بات کریں گے، جو ہمارا صوبائی صدر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کی حرکت ہوئی جو اس وقت امریکہ کا تھینک یو آیا ہے، تو شاید انہوں نے تو آج کل اس کی وہ بغلے جو ہے نا بجانا شروع گئے کہ ہمیں تو انڈورسمنٹ مل گئی ہے۔ یعنی آپ اپنے ملک کے ساورنٹی کے اوپر جو ہے نا اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساورنٹی کی بھی کچھ تقاضے ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا نظام ہے، چاہیے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کی ساورنٹی جو ہے نا کمپرومائز ہو۔ فارمر اسپیکر اسد قیصر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب نے آپ کو تفصیل تو بتا دی ہے، لیکن میں پنجاب کے حوالے سے ضرور اپرائز کرنا چاہوں گا کہ اڈیالہ جیل چونکہ پنجاب میں ہے، اور یہ ایک ایسی چیف منسٹر جو کہ صرف ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ چلا رہی ہے، یہ اس کی ڈومین میں آتا ہے۔ اور میں آئی جی جیل خانہ جات کو یہ مخاطب کروں گا کہ کل آپ کی اور میری بات ہوئی تھی، اور میں نے یہی بات آپ کو کی تھی کہ آپ بے بس ہیں، آپ ادھر کچھ نہیں کر سکتے، اور آج وہی بات سامنے آ گئی کہ جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان صاحب نے یہ بات کی کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے کرنل بیٹھا ہے وہ اڈیالہ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور جہاں پہ بھی ہمارے جو سینئرز ہیں جن جیلوں میں ہیں وہ اسی طرح کنٹرول ہو رہی ہیں۔ میں اگلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب میں اس وقت وسطیت کا دور ہے،
اس بیوی کو کوئی اور ہوش نہیں. پنجاب میں اس وقت تقریباً 30,000 اسکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں. تقریباً 150 BHUs انہوں نے پرائیویٹائز کر دی ہیں. پنجاب میں تقریباً صحت پہ انہوں نے 3.1 بجٹ انہوں نے استعمال کیا ہے 56 ارب روپے رکھ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، ریپرزنٹیٹیو کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو اور ان کی خواتین کے گھر توڑنے، چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے پنجاب میں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک زندہ لاش بن چکے ہیں، سیاسی زندہ لاش. اور ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ، میں ان کو جو کہوں گا کہ آپ کب تک اس سیاسی زندہ لاش کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اب ان سے بس کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سیاسی حکومت کے پیچھے ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے. آپ خان صاحب پہ، ان کی وائف پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے، ورکرز پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے، آپ ہمیں خان صاحب سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. آپ نے 13 جنوری کو ہمارا نشان چھینا. آپ نے ہمارے ورکرز کو، ہمارے پروپوزرز کینڈیڈیٹس کو، ہمارے کینڈیڈیٹس کو بند کیا. آپ نے الیکشن میں وہ دھاندلی کی کہ ڈریفٹ اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑا آپ کو فارم 47 بنانے کے لیے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آخری جو جوڈیشل کو کیا 26th امینڈمنٹ کا اور 27th امینڈمنٹ کرنے آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اگر عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے تو آپ نہیں نکال سکتے. لیکن پنجاب کی حکومت کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہمارے منڈی بہاوالدین میں ہمارے MPs پہ ظلم ہوا، ان کا گھر توڑا گیا. اون عباس بپی سینیٹر ہیں ملتان سے، ان کے اوپر ایک بوگس FIR شکار کی، وہ 5 ہرن شکار کر کے وہ ڈکار کر گئے ہیں. یعنی اتنی بوگس اور گندی FIR ہے، اور ابھی تک وہ ان کے پاس نہیں ہے، پولیس کے پاس اس وقت تک. اور اون عباس بپی پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے. تو یہ ظلم کب تک رہے گا؟ آپ کتنا ننگا ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ادھر آتے رہیں گے اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے، اور آپ کے بس میں یہی ہے کہ آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے، لیکن لوگوں کے دلوں سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. تھینک یو. اسد قیصر صاحب، یہ بتائیے گا جو